آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس طرح ادب و احترام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سر کو ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی اتنا ادب و احترام تھا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتنا بڑا احترام ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا کتنا بڑا احترام کرتے ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کس طرح احترام کرتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تلاش کرتے اور پھر اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے، اور موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کیا ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، اپنے ہاتھ کی انگلی کے اندر انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اب سونے کی انگوٹھی پہنا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، تو اب وہ صحابی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوا اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس نے سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دینے کی بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک دائیں جانب پھیر لیا۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا چہرہ مبارک بائیں جانب پھیر لیا، تو وہ صحابی چلتے ہوئے پھر بائیں جانب آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے لگتا ہے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری مجلس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی انگلی کے اندر کیا ہے وہ آگ کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ صحابی رسول اس وقت سمجھ گئے، اسی وقت جب انہوں نے یہ بات سنی کہ میرے ہاتھ کی انگلی کے اندر تو انگوٹھی ہے سونے کی، تو لگتا یہی ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگ کی انگوٹھی سے تشبیہ دی ہے، تو اسی وقت صحابی رسول نے انگوٹھی کو اتار کے اپنی جیب میں نہیں ڈالا، حالانکہ اپنی جیب میں ڈال سکتے تھے اور جا کے اپنی بیوی کو پہناتے، اپنی ماں کو پہنا سکتے تھے، اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو پہنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسی وقت اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابی رسول اپنے گھر تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ اس صحابی کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، آپ نے انگوٹھی اتاری تو جیب میں ڈال لیتے، پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو پہنا دیتے، ان کے لیے تو جائز ہے۔ تو صحابی رسول نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلط سمجھے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگواری ہو، تو اس کو میں اپنے پاس رکھوں؟ فرمایا اس چیز کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کام سے رک جاتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کرنا تو الگ بات، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کیا ہے دقیانوسی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہے دقیانوسی کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انگریز کا جو طریقہ میں نے اور آپ نے دیکھا اس کو پسند کر لیا، کسی اداکار، کسی گلوکار، کسی کرکٹر، کسی فنکار کو ان کا لباس دیکھا تو اس کے لباس کو میں نے اور آپ نے پسند کیا، اس کے چہرے کو دیکھا کس طرح کی اس کی داڑھی کا سٹائل ہے تو اس طرح کا میں نے اور آپ نے سٹائل اپنا لیا ہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا
طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو ہم پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو اگر کسی کا طریقہ پسند ہے تو وہ انگریز کا طریقہ پسند ہے، کرکٹر کا طریقہ پسند ہے، فنکار کا طریقہ پسند ہے، گلوکار اداکار کا طریقہ پسند ہے۔ اگر نہ پسند ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے۔ روزانہ صبح کو اٹھتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو ناری کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے بتائیں محبت ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں 2 آدمی حاضر ہوئے اور یہ ایران کے بادشاہ کے قاصد تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب آئے تو ان کی داڑھی کیا ہے نہیں تھی، کاٹی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ناز ہو، تم نے اپنی شکلیں کیوں بگاڑی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا ہمارے رب یعنی کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ہے داڑھی کٹواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا اور فرمایا میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے قاصد تم سے بات کریں گے۔ اب دیکھیے آج میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اگر محبت کرتے ہوتے تو اپنے چہرے پر داڑھی کو سجاتے۔ حضرت شہید اسلام شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ نے اپنے بیانات کے اندر بھی یہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے بیانات کتابی شکل کے اندر بھی آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہوتا تو وہاں میرا ایک دوست، ان سے میں ملاقات کرتا، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا حضرت یہاں مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو صاحب حضوری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اکثر حاضر ہوتا رہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت کرتا رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تو آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی آدمی آتا اور وہ خلاف سنت کوئی عمل کرتا اور آ کر آپ کو سلام کرتا تو آپ اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے، آپ کی دائیں جانب وہ آتا تو آپ اپنے چہرے مبارک کو پھیر کر بائیں جانب چہرے کو کر لیتے تھے، بائیں جانب آتا تو پھر آپ اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے۔ تو اب آپ اپنی قبر مبارک کے اندر ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس میں داڑھی والے بھی آتے ہیں، داڑھی منڈے بھی آتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، تو یہاں آپ کا معمول مبارک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب حضوری سے فرمایا اے میرے امتی، اے اللہ کے بندے، یہاں بھی میرا معمول یہی ہے کہ جب داڑھی والے آتے ہیں میرے سامنے اور مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان کے درود و سلام کا جواب میں دیتا ہوں، اور جو داڑھی منڈا آتے ہیں میں ان کے درود و سلام کا جواب نہیں دیتا، میں اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی داڑھی منڈا خلاف سنت عمل کرنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر جا کر درود و سلام پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں داڑھی سنت نہیں ہے بلکہ یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ نے داڑھی رکھی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں صحابی نے جی داڑھی کٹوائی ہے، تو داڑھی رکھنا یہ سنت نہیں واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے ہمیں حوض کوثر نصیب ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنت کو سجائیں، نہ یہ کہ انگریز اسی طریقے سے کرکٹر، اداکار، گلوکار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے طریقے کے مطابق مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔